دن کو بھی کتنا اندھیرا ہے میرے کمرے میں، سایہ آتے ہوئے ڈرتا ہے میرے کمرے میں۔ رات جب ہم نے عبادت کی 24 کی رات کو، اور اس میں تاریکی کی بات ہوئی تھی، اور یہ تاریکی جو ہے انسانی خامیاں ہیں، انسانی تشدد ہے، انسانی غلامی ہے، اور شیطان جو طرح طرح کی مصیبتیں لے کر آتا ہے، ہر طرح کی قدورتیں لے کر آتا ہے، نفرتیں لے کر آتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، جبر ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتا ہے، اور خدا اس ساری باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نور بن کر آیا، اور یہ نور جو ہے حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے، زندگی سے بھرپور ہے۔ اس نور میں جو آتے ہیں وہ خود منور ہو جاتے ہیں، ٹھوکریں انہیں نہیں ملتی ہیں، ناکامیاں ان کا مقدر نہیں بنتی ہیں، وہ بھرپور زندگی پاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کثرت سے زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کثرت کی زندگی رکھتا ہے، اس کے آنے سے روشنی ہی روشنی ہو گئی ہے، اس کے آنے سے زندگی خوشگوار ہو گئی ہے اور پھلدار ہو گئی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، اس کو پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی بہت مخالفت ہے، اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی قوت کے ساتھ، اتنے جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے کہ سب لوگ اس کو پا کر مضبوط ہو جائیں۔ خدا جو سب سے زوراور اور طاقتور ہے، اس نے بہت بڑا فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم کر دے، وہ اپنے آپ کو کمزور بنا دے، وہ اپنے آپ کو جو ہے عاجز اور حلیم کر لے۔ بہت عاجزی کے ساتھ، بہت حلیمی کے ساتھ، اور بہت انکساری کے ساتھ خداوند ہمارے درمیان آ جاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر سب لوگ جو ہیں ایک جیسے ہو جائیں تو شاید پہچاننا مشکل ہو جائے۔ بیرونی طور پر بھی پہچاننا مشکل ہے، اور اندرونی طور پر تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ انسان کا اندرون جو ہے صورتیں بدلتا رہتا ہے، حالتیں بدلتا رہتا ہے، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی برا ہو جاتا ہے، کبھی بہت نیک ہو جاتا ہے، کبھی بہت گناہگار ہو جاتا ہے، اور خدا ان ساری حالتوں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، لیکن خدا زور آور اور طاقتور ہے، وہ ان حالتوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ان حالتوں کو بدل سکتا ہے، وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، خدا ہمیں ایک جیسا کر سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور خدا جیسا ہے ویسا ہمیں بنا سکتا ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی فراخ دلی ہے کہ خدا ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنا آپ دینے سے کم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اور زیادہ جو ہے جلالی ہو جاتا ہے جب وہ ہمیں بھی اپنے درمیان پا لیتا ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کی ذات کا حصہ بن جائیں، اور وہ ایسا کر دینے سے ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، خداوند جب اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں یہ تاریکی ہے، زیادتیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں، خدا سے دوری ہے، انسانوں سے دوری ہے، انسانوں کے درمیان نفرتیں ہیں، انسانوں میں انسانوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اور خدا کے لیے کہاں جگہ ہوگی۔ اسی وجہ سے جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں تو اس کو پیدا ہونے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے لیے جگہ کی کمی ہے؟ وہ جو ساری چیزوں کو خالق اور مالک ہے، اسے تو کسی بڑے محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، بہت اونچی جگہ پر پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت نیچ سی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں، بہت حقیر سی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں،
اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح جب اس کی پیدائش کا وقت آ گیا تو کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ وہ مقدسہ ماں مریم اور حضرت یوسف جو ہیں وہ یروشلم آتے ہیں، اور یہ داؤد نبی کا شہر ہے، داؤد بادشاہ کا شہر ہے، اور یہاں یروشلم جس کا مطلب ہے سلامتی کی جگہ، شالوم سے یہ آیا ہے لفظ، اور یہاں بیت لحم میں پیدا ہوتے ہیں، اور بیت لحم کا مطلب ہے زندہ روٹیوں کا گھر، گوشت کا گھر، زندہ روٹیوں کا گھر۔ اور بیت لحم میں یسوع مسیح جہاں پیدا ہوتے ہیں اس جگہ پر آج بھی ستارے کا نشان لگایا گیا ہے، ستارہ بنایا گیا ہے بیت لحم میں، اور اسی جگہ پر کیونکہ ستارہ آ کر رک گیا تھا، مجوسیوں نے جس ستارے کی پیروی کی تھی، اور وہیں اسی علاقے میں گڈریے بھی آئے تھے اس کو یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے، اور اسی جگہ پر جو ہے ایک چرچ بنایا گیا، اسے کہتے ہیں چرچ آف نیٹیوٹی۔ اور اس چرچ میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے کے لیے اسے جھکنا پڑتا ہے، اور جب بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں یروشلم میں تو جب اس چرچ آف نیٹیوٹی میں جاتے ہیں تو وہ انہیں ایک غار سے گزرنا پڑتا ہے، وہ نیچے اترنا پڑتا ہے، بہت تنگ سا دروازہ ہے، اور جیسے ہی لوگ نیچے ایسے جھک کر گزرتے ہیں تو پھر انہیں اندر جو ہے خوبصورت چرچ نظر آتا ہے، اور وہ مقام نظر آتا ہے جہاں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو مسیح میرے عزیزو، یہاں جھکنے کی بات ہے کہ کس طریقے سے خدا جو اتنا بڑا ہو کر جھک جاتا ہے انسانی بھلائی کے لیے اور انسانی بلندی کے لیے، تاکہ انسان جو ہے خدا کی مانند بنتا جائے، بڑا ہوتا جائے۔ اور اس کے لیے مسیح میرے عزیزو کلیسیا جو ہے لفظ انکارنیشن استعمال کرتی ہے۔ انکارنیشن جو ہے یہ ڈوگما ہے، ڈوگما وہ ایمان ہوتا ہے جس کو جو ہے جس وہ تعلیمات ہوتی ہیں جس پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اور چرچ کلیسیا میں اس طرح بہت سارے بیبلیکل ڈوگماس ہیں کلیسیائی اور روایت پر مبنی اور ایمان پر مبنی، اور ان ڈوگماس میں جو بھید ہیں ان میں انکارنیشن اور ریزوریکشن، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، یہ ایمان سے بھرپور جو ہے ڈوگماس ہیں، عقیدے ہیں، اور یہ بڑے ہیں، بہت بنیادی ہیں کہ کس طریقے سے یسوع مسیح کی پیدائش جس کا مطلب انکارنیشن اور یسوع مسیح کا جی اٹھنا بہت بڑے بھید ہیں، بہت بڑے ایمان ہیں۔ اور انکارنیشن انگریزی زبان کا لفظ ہے، یہ لفظ آیا ہے لاطینی زبان سے انکارنس، اور انکارنس کا مطلب ہے ان دا باڈی، جسم میں، ان دا باڈی یعنی جسم میں اترنا، یعنی جسم میں آ جانا۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے مجسم ہونا، اور مجسم ہونا اور جو ہے سکونت پذیر ہونا، کسی دوسری حالت میں آ جانا، اور یسوع مسیح مجسم ہوتا ہے، سکونت پذیر ہوتا ہے۔ اور یہی بات جو ہے مقدس یوحنا نے اپنی انجیل مقدس میں لکھی ہے کہ یسوع مسیح جو کلمہ ہے، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ متجسد ہوا۔ خدا کا کلمہ متجسد ہوتا ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی، اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ مسیح میرے عزیزو، یہ بہت بڑا بھید ہے ہم سب کے لیے، اور یہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ روح القدس کی قدرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور روح القدس بذات خود پاک تثلیث کا رکن ہے، اور یسوع مسیح بھی اسی پاک تثلیث کا رکن ہے، اور خدا اس کا تیسرا رکن ہے، اور یہ بھی بڑا بھید ہے پاک تثلیث کا۔
تو یہ پاک تثلیث بذات خود ایک بہت بڑا بھید ہے جسے سمجھنا کافی مشکل ہے، خاص طور پر غیر قوموں کے لیے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے۔ اس لیے آسان ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا بھی وجود ہے اور یسوع مسیح کا بھی وجود ہے، تاریخی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اور اسی طرح روح القدس کا بھی وجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ڈوگما آتا ہے، یعنی یسوع مسیح کی ڈیوینٹی، کہ یسوع مسیح الہی ہے اور یسوع مسیح انسانی بھی ہے، یعنی یہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اور ہمارے لیے خدا ہے، اور یہی انسانی روپ میں آ جاتا ہے، گویا انسانی روپ میں، انسانی وجود میں خدا کا اوتار ہے، خدا کا انسانی روپ دھار لینا ہے، انسانیت میں آ جانا ہے، انسانی جسم میں اتر جانا ہے، اور اس طرح انسانی جسم میں آ کر انسانی جسم کو پاک کر دینا ہے، اسے جلالی اور نورانی بنانا ہے، آسمانی بنانا ہے۔ اس لیے پہلا آدم جس نے نافرمانی کی، گناہ کیا اور اسی طرح ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، اور دوسرا آدم یسوع مسیح جس سے خدا کا فضل ملا ہے، خدا کی قوت ملی ہے، خدا کا نور ملا ہے، خدا کی حکمت ملی ہے اور جاہ و جلال ملا ہے، اور اس کی پیروی کرنے سے، اس کے سامنے جھکنے سے اور اس کی تقلید کرنے سے ہم سب کچھ پا لیتے ہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح ہم سب کے لیے سب کچھ لے آتے ہیں، وہ ہمیں سب کچھ مہیا کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، اور جب ہم بھرپور طریقے سے اس کے پاس آتے ہیں تو ہماری تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمیں جو ہے فضل ملتا ہے، کثرت کی زندگی ملتی ہے، ہماری نا امیدیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ہم پر مہربان ہوتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری حالت پر ترس کھاتا ہے اور ہمیں پھر سے اٹھاتا ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتا ہے، وہ ہمیں ناکام نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے مسیح مرزو یسوع مسیح کے پاس آنے سے ہمیں حکمت ملتی ہے، کثرت کی زندگی ملتی ہے اور ہر طرح سے فتح ملتی ہے جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ مسیح مرزو یسوع مسیح کا ہمارے درمیان آ جانا ہمیں بھرپور زندگی دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم سب کچھ پا کر اپنے تک محدود ہو جائیں، اپنی ہی فکر کریں، اپنے ہی لیے جئیں اور دوسروں کی فکر نہ کریں؟ اور آج ہمیں خدا کا کلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے نور بنیں، ہم بھی دوسروں کے لیے زندگی بنیں، ہم بھی دوسروں کی تاریکیاں دور کرنے کا سبب بنیں، دوسروں کے لیے کثرت کی زندگی لے کر آئیں۔ اور آج یہ بھی بات ہے، کیا ہمارے پاس آج یسوع مسیح کے لیے جگہ ہے؟ کیا ہمارا دل، کیا ہمارا گھرانہ، کیا ہمارا ماحول یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آج بھی اس کے لیے جگہ ہے؟ اور میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، جب کبھی دعا کی بات آتی ہے، کلام پڑھنے کی بات آتی ہے، اور اپنے مختلف رسموں میں یا سوشل زندگی میں، سماجی زندگی میں کتنا ہم دعا کو وقت دیتے ہیں، کتنا ہم دعا کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں، کتنا ہم جو ہے غور کے ساتھ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں یا دعا کو اہمیت دیتے ہیں، کتنا ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اس سے بھرپور طریقے سے ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جگہ ملے، ہماری زندگی میں اس کو جگہ ملے۔ ہماری ترجیحات کیا ہیں، پرائیورٹیز کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ آج دنیا مٹیریلزم کا شکار ہے، بہت زیادہ مادہ پرستی ہے، انڈیویجولزم ہے، انفرادیت پسند لوگ ہیں، اجتماعیت بہت کم ہے، ہر شخص جو ہے انفرادیت کو پسند کرتا ہے، میں سب سے مختلف نظر آؤں، میں کیوں سب کی طرح ایک جیسا ہو جاؤں؟ اور آج خدا جو ہے اتنا منفرد ہو کر اور عجیب ہو کر بھی ہم جیسا ہو جاتا ہے۔ تو آئے مسیح میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے خداوند کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اپنے دلوں کو اس کے لیے چرنی بنائیں، اپنے گھر کو اس کے لیے جو ہے
اس کو آنے کا لیے ماحول مہیا کریں، تاکہ بھرپور طریقے سے اس کے آ جانے سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے ماحول میں تاریکی دور ہو اور ہر طرح سے روشنی آئے اور زندگی آئے، اور بھرپور طریقے سے خداوند ہمیں اپنے فضائل برکات سے مالا مال کرے۔ جب یہاں گڈریے آتے ہیں غریب لوگ، اور جب مجوسی آتے ہیں امیر لوگ، تو نذرانے لے کر آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سونا چاندی تو نہیں، لیکن ہمارے دل ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری جو ہے جذبات ہیں، ہم اس کے پاس لے کر آئیں۔ جب ہم اس کے پاس آتے ہیں نذرانے کے لیے، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ہی ہوں، ہمارا اپنا آپ بھی ہو، ہماری کمزوریاں بھی اس کے پاس آئیں نذرانے میں، ہماری ناکامیاں بھی آئیں، ہم اپنے دکھ بھی اس کے حوالے سے سپرد کریں نذرانے میں، ہم اپنے جو ہے تکلیفیں، بیماریاں بھی اس کے سپرد کریں، اپنے چیلنجز بھی، اپنی مشکلات بھی اس کے سپرد کریں، تو وہ ہم پر مہربان ہوگا، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہمیں مضبوط کرے گا۔ تو مسیح میرے عزیزو، آئے ہم خداوند کے حضور بھرپور طریقے سے اپنی زندگیاں اس کے سپرد کریں، اپنی کمزوریاں اس کے سپرد کریں، اپنی مضبوطیاں اس کے سپرد کریں، اور اس سے ہر طرح سے برکت چاہیں، تاکہ بھرپور طریقے سے ہمیں اپنا فضل دے، ہمیں اپنا نور دے، ہمیں اپنا فضل دے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس فضل سے معمور ہوتے جائیں۔ اور آج کلام یہی بتاتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے آ جانے سے ہمیں زندگی بنی ہے۔ لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ اور مقدس یوحنا نے کیا کیا تھا؟ وہ سب کچھ تھا، اس نبی تھا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، میں گھٹتا جاؤں وہ بڑھتا جائے، میری زندگی میں بھرپور طریقے سے وہ اترتا جائے، اور بھرپور طریقے سے میں اس کی گواہی بنتا جاؤں۔ یہی پولس رسول نے بھی کیا، مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا۔ اب میں نہیں رہا، بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، یسوع مسیح کو پہن لیتا ہے، اور بھرپور طریقے سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے مسیح میرے آئے ہم اپنی پرانی انسانیت کو ترک کر کے اس نئی انسانیت کو قبول کریں، اس نئے مزاج کو، نئے سماج کو اور نئی سوچ کو اپنائیں جو خداوند ہمارے پاس لے آیا ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر زندگی لے کر آئیں، نور لے کر آئیں، چھوٹوں کے ساتھ بھی اٹھے بیٹھیں، دوسروں کے ساتھ بھی مکس ہو جائیں، نہ کہ اپنے بڑے سٹیٹس کی فکر میں رہیں، اپنے بڑے اثر و رسوخ کی فکر میں رہیں، بلکہ چھوٹوں میں، بڑوں جو ہے کمزوروں میں بھی آ کر انہیں مضبوط کریں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ آئے خداوند آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کی طرح فراخ دل ہوں، اس کی طرح نیک ہوں، اور اس کی طرح جو دوسروں کے لیے زندگی اور بھلائی کا وسیلہ بنے۔ کہ آج اس تہوار کے موقع پر خداوند ہمارے خاندانوں کو کثرت سے برکت دے، ہماری سوچوں میں جو ہے اچھائی لے کر آئے، پختگی لے کر آئے، ہمارے جذبات کو برکت دے، تاکہ ہم نیک جذبات کے ساتھ اور سچائی پر مبنی جذبات کے ساتھ ہمیشہ بھرپور طریقے سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، اور ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوں۔ خداوند بھرپور طریقے سے اس تہوار کے موقع پر ہمیں اپنے فضائل اور برکات سے مالا مال کرے، تاکہ ہمیشہ اپنے خداوند یسوع مسیح کو پہن کر اس کی گواہی بنے، اس کی پہچان بنے، اس کی شناخت بنے، اور اس کے ہمیشہ سچے شاگرد بنے رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔